السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں بات ہوتی ہے کچھ معاملات پر، عوامی مسائل کے حوالے سے، ملکی سیاسی صورتحال ہو، معاشی صورتحال ہو، سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات ہوں۔ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام کے ذریعے ان تمام موضوعات اور معاملات پر گفتگو کی جائے۔ گزشتہ روز پروگرام کی نوعیت تھوڑی سی مختلف تھی، بہت سارے لوگوں کے پیغامات موصول ہوئے، کافی لوگوں نے اس کو سراہا بھی۔ خواتین کے لیے خاص طور پہ جو پروگرام میں ایک معاملہ یا موضوع ایک زیر بحث آیا، بہت ہی حساس تھا، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے کل گفتگو ہوئی ہے پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر معاملات اور موضوعات ہیں جس کے اوپر کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ضرور بات کریں۔ یہ خواتین سے جڑے جو مسائل ہیں یہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت اہم ہیں اور بہت زیادہ نازک ہیں، خاص طور پہ یہ جو کپڑوں کا جو معاملہ ہے، جیسے ہم نے گزشتہ روز بھی یہ کہا کہ ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کیا پہنا جائے، تو اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی۔ تو بہرحال مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ اور دیگر معاملات کے اوپر بات کی جائے۔ پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے جو سماجی نوعیت کے مسائل ہیں یا جو سوشل ورکر ہیں جو سماج کے بہتری کے لیے اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں، ان کو پروگرام میں زیادہ سے زیادہ مدعو کیا جائے۔ اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں ایک سے زیادہ مرتبہ ہماری جو معزز مہمان شخصیت ہیں پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، اور ایک تنظیم آپ نے بنائی ہے گیئر کے نام سے، اور یہ کیا کام کر رہی ہے، اس کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرامز میں گفتگو کی ہے۔ آج ایک دفعہ پھر ہمیں موقع ملے گا کہ یہ جو گیئر فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر بات کی جائے، اور اس کے کام کے حوالے سے، اس کی کوششوں کے حوالے سے، اور یہ کیا کچھ کر رہے ہیں واقعتاً، کیونکہ بہت ساری این جی اوز ملک میں اس وقت سرگرم ہیں، اور کچھ واقعتاً ایسی این جی اوز بھی ہیں جو لوگوں تک جا کے جو کم مراعات یافتہ طبقہ ہے اس میں پہنچ کر ان کے لیے کام کر رہے ہیں مختلف نوعیت کے۔ یہاں پر جو زیادہ زور ہے وہ کھانوں کے اوپر ہے، اور جو بکرے کے گوشت کے قورمے اور ان کے اوپر زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے، لیکن یہ واقعتاً ایسا کام کر رہے ہیں جس کو سرائے جانے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر آج گفتگو کی جائے۔ محمد اخلاق احمد صاحب چیئرمین ہیں گیئر ٹرسٹ کے، یہاں پر موجود ہیں، اور پیشے سے ایک معلم ہے، اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش اخلاق صاحب۔ اخلاق صاحب، جیسے میں نے کہا ابتدا میں، تھوڑی سی بات تلخ ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کھانا کھلانے پہ اور خود کو اس حد تک جو ہے وہ محدود کر لیا۔ میں کہتا ہوں یقیناً اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس طرح کے پسماندہ معاشرے میں جو صرف معاشی طور پہ نہیں ہے، ذہنی طور پر بھی پسماندہ ہو، وہاں پر لوگوں کو امید دینا، روزگار کی فراہمی کے لیے کام کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اب یہ ذمہ داری آپ نے خود اپنے سر لی ہے، اپنے تئیں آپ کوششیں کر رہے ہیں گیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا آغاز میں بتا دیجئے، جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آئے۔ جی گیئر ٹرسٹ سے بنتا ہے جنریٹنگ امپلائمنٹ الٹرنیٹیوز فار سیلف ریلائنس۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کے دو میجر کمپوننٹ ہیں جہاں سے ہمارا مشن نکلتا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ ایک سیلف امپلائمنٹ، دوسرا ہے ود ڈگنیٹی۔ مطلب لوگوں کو ایک تو طریقہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی انا کو نہ مجروح کیے بغیر آپ ان کو کوئی ایسا کام کروائیں، ٹھیک ہے، جس میں ان کو فیل نہ ہو کہ کسی نے ان کو دے دیا ویسے ہی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہے انسانی انا کا پہلو ہے، انسانی شخصیت کا پہلو ہے، لیکن اس کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر ایک آن گوئنگ پروسیس میں اگر ایک غریب آدمی بھی اکانومی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو اس کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ جس طرح سے کوئی کارپوریٹ میں جا کے پڑھ لکھ کر بچہ جاب کرتا ہے تو وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر ایک غریب آدمی ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے، تو وہ بھی اکانومی میں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے، جسے کہتے ہیں کہ جی سوشل ورک کا کام ہے، رائٹ، اس کے نا دو اینگل ہیں۔ ایک اینگل تو یہ ہے کہ آپ کو جو چیریٹی دی جا رہی ہے یا فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس کو آپ ون ٹائم ایکسپینس آؤٹ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو آپ نے مثال ابھی دی اپنی انٹرو میں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا کھانا کھلانا کرنا، وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ یہ ون ٹائم ایکسپینس آؤٹ ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے. ہاں میں تقی عثمانی صاحب سے ملا ان سے 2-3 دفعہ, تو انہوں نے کہا جی کسی کو کھانا کھلاتے ہیں آپ تو ایک دفعہ میں ختم ہو جاتا ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن اس کا دوسرا اینگل جو ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک اینگل آف چیریٹی ہے, جی, جو کہ ایک لانگ ٹرم امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. بہت اچھی بات. اور وہ اسی ایکول لیول پہ ہی لانگ ٹرم امپیکٹ کریٹ کرتی ہے, جیسے کوئی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اکانومی میں اپنا خون پسینہ ڈال رہا ہوتا ہے, کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کو ہم اس اینگل سے شاید کرنے والے بھی اور جن کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی اس اینگل سے دیکھتے نہیں ہیں, لیکن ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس ایک شارٹ ٹرم اور ایک دوسرا لانگ ٹرم. تو آج میں نے جو آپ کے لیے جو ایک ٹاک بنائی ہے وہ ہے کہ ہم صرف سیلف امپلائمنٹ کے نیٹی گریٹی پہ, اس کے فلسفی پہ, اس کی ساری جو وے آف ورکنگ ہے ہماری, وہ تاکہ ناظرین کو, دیکھنے والوں کو اس میں پتہ چلے کہ یہ کام, اس کے چیلنجز کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے قابو کیا ہے, ہم نے کیسے کور کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آج کا جو اسی لیے میں نے رکھا ہے کہ اس کو فوکس رکھیں. اچھا, دوسرا اینگل اس میں جو لانگ ٹرم ہے وہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ ہے شارٹ ٹرم, لیکن لانگ ٹرم یہ ہے کہ بچے جو نا پڑھ لکھ جائیں, ٹھیک ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر جب موقع ہوگا تو ہم اس موضوع پہ تعلیم کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. اور میں کوئی 20-25-30 سال سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں, ہائر ایجوکیشن سے. لیکن یہ ایک دوسرا ماڈل ہے جس میں کوئی 25 ملین بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں, جس کی بات وہ پریزیڈنٹ الوی نے بھی کل اپنی تقریر اپنی انٹرویو میں کی تھی حامد میر کے ساتھ میں. لیکن اس کا پلان نہیں بنایا کسی نے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم الحمدللہ اس کا, وہ میں آپ سے آگے بات کروں گا, وہ ہم اس کا پلان بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا باٹم لائنر لوگ ہیں, باٹم لائنر ہیں ہم. یہ کہتے ہیں صرف باتیں نہیں کرو, خالی فلسفی کام کر کے دکھانا. ہاں, فلسفی نہیں کرو, فرسٹ ایکشنیبل پوائنٹ جو ہے نا تو کرنا شروع کرو, پھر وہ سرکل خود بنے گا, سرکل بنے گا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دو. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اگر آپ اس کی تھوڑی سی ایک اس کی فلسفی پہ میں صرف بات کروں ضرور, تو فلسفی یہ ہے کہ ہم ایسے افراد کو نا ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, پرو ایکٹیولی اینڈ ری ایکٹیولی. اچھا, اس میں ایک چیلنج تھا پہلے جب ہم نے نیا بنایا تھا یہ ادارہ, تو ہمیں لوگ ملتے ہی نہیں تھے. جی, ہم کہتے تھے فنڈ تو موجود ہے, مدد کس کی کر کے. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. تو یہ بہت سارے ہمارے جو ساتھی ہیں, میں کہیں تقریر کرتا ہوں یا کوئی ملتے ہیں مجھ سے, تو کہتے ہیں آپ ابھی بھی وہ صاحب مجھے ملے تھے, کہنے لگے آپ ڈھونڈتے کہاں سے لوگوں کو. یہ بڑا عام سوال ہے. ہاں, مطلب ڈھونڈنا تو یہ ہے کہ جی اگر فرض کر لیں کہ میں ایک آواز لگاؤں تو پتہ نہیں لاکھوں لوگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن finding of the right people who will go according to the philosophy that you have prescribed for them, to contribute socially as well as to the family as well as to the economy of the country. جی, رائٹ. اس فلسفے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو چیریٹی کا اسلامک عنصر بھی یہی ہے کہ اگر آپ صرف اٹھا کے پیسے بانٹ دیتے ہیں یا دے دیتے ہیں, زکوٰۃ دے دیتے ہیں, تو وہ شاید 25% ہاں لوگ یہ کرتے ہیں, وہ دیٹ از 25% آف دا چیریٹی. 75% از اسٹرگل بیہائنڈ دا چیریٹی, اسٹرگل بیہائنڈ دا کاز. جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تو وہ چیریٹی جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ جا کے لگے گی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. تو ہمارا تو یہ جو پورا مقصد ہے, ہم دو چیزوں پہ نا بہت زبردست فوکس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جب ہم کسی کو پریزنٹیشن کرتے ہیں کسی ڈونر کو, تو الحمدللہ اس ماڈل سے اور اس ماڈل کے آپریشنل سیناریو سے بہت کنونس ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ضروری ہے, اور پھر یہ تو ایک بہت بڑا رسک نظر آتا ہے. پہلے سیلف امپلائمنٹ کے لیے اس کو لے کر آؤ, موٹیویٹ کرو, اور پھر جس کی ایکسپرٹیز نہ ہو اس کی اسکل کو ڈیولپ کرنا. اب یہ تو آپ کے سر پہ 2-headed sword ہے. تو یہ کیسے آپ نے وہ سوچا کہ اتنا مشکل کام کیا جائے کہ پہلے تو نہ صرف لوگوں کو اس بارے میں قائل کیا جائے کہ وہ کام کر سکتے ہیں, اور پھر یہ کہ ان کو خطرات سے آگاہ کیا جائے اور اس کے جو معاملات ہیں, جو باریکیاں ہیں, وہ سمجھائی جائیں. فرمائیے گا. دیکھیے, جب ہم نے ایک ہے جنرل پبلک. جی, ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ کو امپلائمنٹ کے لیے کہیں آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں, کم از کم اگر اس نے کہیں جاب نہیں کی ہے تو آپ کہتے ہیں اسے پڑھا کیا آپ نے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ چاہے انٹری لیول پہ بھی جو بچہ جاتا ہے, تو ایک تو وہ لوگ ہیں معاشرے کے اندر میں جو آلریڈی اس قسم کے کاموں میں تجربہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا, یہ جو کام ہے نا, مطلب سیلف امپلائمنٹ کا, جس میں 15-20 ہزار روپے کمایا جاتا ہے, اس میں جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ صرف ایک کام نہیں کرتے ہیں, وہ
حالات کے حساب سے ان کے کام میں تبدیلی آتی رہتی ہے, سیزن کے حساب سے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. گرمی میں کچھ اور کام کر رہے ہوں گے, سردی میں کچھ اور کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے تجربے سے سیکھا ہے. تو ان کے پاس جو ہے ایک تو وہ طبقہ ہے جن کے پاس بہت ہی ویرڈ قسم کا نا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے, لیکن وہ کبھی یہ کام کرتے کرتے مشکل میں پھنس جاتے ہیں, اور وہ جو ہے ان کی جو آمدنی سلو ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یا ان کا جو دوسرا رسک اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے پیسوں سے کام کرنے میں یہ ہوتا ہے, گھر کے اندر اگر کوئی ایسی پرابلم آ گئی تو دے نارملی ایٹ اپ دیئر کیش. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اپنا کیش فرض کرے 40,000 روپے سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اینڈ دے نارملی اگر وہ کسی حالات کی خرابی کی وجہ سے اپنا وہ ایٹ اپ کر لیا انہوں نے, تو وہ بزنس تو گیا, بزنس گیا, وہ 10-15 ہزار روپے وہ کما نہیں سکتے ہیں. تو ایک تو وہ طبقہ ہے جن کو ہم ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں پرو ایکٹیولی, اور ری ایکٹیولی چونکہ اب ہمارا ادارہ بڑا ہو گیا ہے تو لوگ ہمیں خود بھی اپروچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہم سوشل میڈیا سے کنیکٹ, لوگ ہر طرح کے لوگ سوشل میڈیا سے بھی کنیکٹڈ ہے, تو وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں. یا پھر جن لوگوں کو ہم نے فنڈنگ کی ہوئی ہے ان کی تعداد کوئی 18-20 ہزار ہے, تو 18-20 ہزار لوگ جو ہے نا ان کے سے ورڈ آف ماؤتھ سے بھی یہ چیزیں پھیلی ہیں, تو ہمیں وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ ایکسپیرینس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ دس از ون سیگمنٹ جہاں پر ہم کو یہاں پر کرنے کے لیے ڈیو ڈیلیجنس یہ ہے کہ ہمارا آفیسر جو ہے وہ ان سے جا کے ملتا ہے, گھر والوں سے ملتا ہے, ان کے محلے والوں سے ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور پھر جو انہوں نے کاروبار اگر کیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں وہ تفصیل معلوم کرتا ہے, اچھا آپ نے کاروبار کیا تو کیسے کیا. اب آفیسر بھی ظاہر بات ہے کہ وہ ان کو بھی کافی چیزیں معلومات ہیں, ایکسپیرینس ہو گیا ہے. تو ایک تو وہ طبقہ ہو گیا. پھر ان کی ہم فنڈنگ کرتے ہیں. اچھا اس فنڈنگ میں ہم کوئی کولیٹرل یا اس طرح کی کوئی, کل میں کسی چینل پہ تھا تو 2-3 دن پہلے, تو میں نے کہا غریب آدمی کی ڈیو ڈیلیجنس کر کے کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. ایسے تو غریب آدمی تو ویسے ہی بیچارہ مشکل میں اس کی زندگی ہے. اور ہمارا اگر آپ جیسے آپ کہیں گے ہمارا رسک فیکٹر کیا ہے, تو کیا ہے, ایک سب کو 40,000 روپے دیے, وہ ادھر ادھر ہو گیا, کیا فرق پڑ جائے. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو افورڈیبل لاس کا کانسیپٹ ہے نا انٹرپرینورشپ میں, تو دس از فل وتھ افورڈیبل لاس. keep on executing it and taking a risk of 40,000-50,000 روپیز ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہم کسی کو اگر سمجھ کے نہیں, بالکل سمجھ میں نہ آئے تو چلو ایک الگ سی بات ہے, لیکن اس کا کاروبار کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہ آئے تو ایک بات ہے کہ پھر ہم کو کنونس کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام نہیں کرو, یہ کام کرو, ٹھیک ہے, اس کام میں تمہیں آمدنی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو لوگ ان کو ہم مشورے دیتے ہیں نا, تو لوگ نارملی چونکہ ہم ان کی فنڈنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ مان جاتے ہیں. ایک طبقہ تو یہ ہوگا, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے ایک ہمارے ڈونر ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ کہانی ہے. جی ذرا بتائیے. تو وہ یو کے میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی دیکھیں یہ جو علماء کرام ہے نا 8 سال کی, شاید میں نے ٹچ کیا تھا لیکن ڈیٹیل میں نہیں بتا سکا تھا لاسٹ ٹائم, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کی بڑی شاخیں نکلتی ہیں اور بہت تجربے کر رہے ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. تو وہ آپ کے ناظرین کے لیے بڑا انٹرسٹنگ, ضرور بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے نا یہ علماء کرام کی زندگی میں ان کی آمدنی بہت کم ہے, کہیں 7,000 ملتے ہیں, کہیں 10,000 ملتے ہیں, کہیں 12,000 ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے کہیں نام نہیں لیتا میں, بہت اچھا ادارہ ہوگا تو اس کو 18,000 ملتے ہیں جو ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہیں ان کو ایکسپیرینس ہوا تھا کسی افریقن کنٹری میں جہاں پر وہ علماء کرام کی زندگی کے جو مسائل تھے نا ان کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا. بہت خوب. اور وہ تھے غریب لوگ, وہ غریب تھے, ریسورسز نہیں تھے ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان پہ ایسا کرم کیا کہ بس اب انہوں نے کہا ہمارا ذکر نہ کرو کہیں بھی, ٹھیک ہے, جن کا نام ہم نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا یہ علماء کرام کی نا اخلاق صاحب آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ بتائیں, ہم آپ کی فنڈنگ کریں گے اور بڑے پیمانے پہ کریں گے, مگر آپ نے علماء کرام کی زندگی میں جو ہے نا ان کو کاروبار سکھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. جن کا ایکسپیرینس ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, ان کو مطلب آپ انکریمنٹل فورس کے ذریعے آپ ان کو طریقے سے ذریعے آپ سکھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے نا ہم نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے, ہاؤ ٹو ڈو دس. تو پھر اب میرا ایک آفیسر ہے, وہ بھی عالم ہے, تو ابراہیم حیدری میں ہوتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کچھ علماء کرام کو نا کسی مسجد میں یا کسی گھر میں جمع کرو. ٹھیک ہے. اور جمع کر کے نا ان کا ایز اے سیناریو لو, ایز اے سیناریو کہ اس وقت کیا ہے, کیا ہو کیا رہا ہے, واٹس ہیپننگ, کیا کر رہے ہیں وہ, کیا زندگی کے حالات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایوری ایفرٹ جرنی ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دس فرسٹ اسٹیپ. بالکل ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے کوئی رات کے 12-1 بجے تک جو ہے وہ ان کے ساتھ میں نا گپ شپ لگاتے رہے.
انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے گھر میں تو کھانے کو نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی, ہمارا جو بہت مسئلے ہیں ہماری زندگی میں ٹھیک ہے, اور ہم اتنی تنخواہ میں ملتی ہے جو چلتا نہیں ہے ہمارا گھر. تو خیر انہوں نے اس کو کہا کہ جی آپ چلیں ہم آپ کو کاروبار کراتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیسے کاروبار کر سکتے ہیں, کاروبار تو ہم کر ہی سکتے ہیں, ہمیں تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی مائنڈ سیٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے, تجربہ بھی نہیں ہے. تو کہنے لگا سر ہم 3-4 گھنٹے جو ہے نا ان سے بات چیت کرتے رہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. انہوں نے کہا ہمیں راشن دے دیں, آپ ہمیں ہر مہینے راشن دینا شروع کر دیں تو ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے. وہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں کما کے راشن لے کے آؤں تو آپ ہمیں ڈونیشن کے ذریعے راشن دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے, دس از ناٹ آور بزنس ماڈل, یہ ہم نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے, یہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کہانی کو مکمل کرتا ہوں کہ پھر ہم نے کیسے وہاں سکسیس حاصل کی. اچھا ہمارا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو شروع کرو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, سب سے زیادہ آفٹر اٹ رائٹ. اور کہیں نہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتے بھیجتے تھے, یہ میرا بڑا بلیو ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے اور کہتے ہیں چلو بھائی یہ کام اب شروع ہو جائے گا, ایسے ہونا شروع ہو جائے گا. تو خیر اس کے بعد پھر میں نے باتیں کرتے تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ تو ہوں گے نا 1 2 3 50 میں سے ٹھیک ہے جن کے پاس کوئی مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگا ہاں سر اس میں 2-3 حضرات تھے ایسے کہ جو اس بات کے لیے تیار بھی تھے اور اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے تھے, اور کچھ تھوڑا بہت تجربہ بھی تھا ان کو. یہ علماء کرام بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں بولا ان کی نا الگ سے ایک میٹنگ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ان کی الگ سے ایک میٹنگ کریں اور ان سے کہیں کہ چلیں آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں ان کی آپ ڈیٹیل لیں, اور ڈیٹیل لینے کے بعد جو ہے نا ان کو کہیں کہ چلو ہم مل کے نا ایکسیلیٹ کرتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک. اور آپ کا رسک کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی فنڈنگ کریں گے زیادہ زیادہ ڈوب جائے گا. یہی ہے نا ایک پاسبلٹی جس کی وجہ سے لوگ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہونا ہے نا. تو میں نے کہا آپ سے محنت کریں سنسیئرٹی کے ساتھ, کاسٹ ڈریون. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ہم اللہ سے دعا کر کے نا وہ محنت شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا اچھی بات ہے. تو وہ 3 یا 4 افراد تھے اور وہ 3-4 افراد کی ہم نے فنڈنگ کی. 2-3 مہینے تک ہم واچ کرتے رہے اور وہ الحمدللہ کامیاب ہو گئے. ہونا تھا کامیاب. واہ جی واہ, بہت خوب بہت خوب. اخلاق صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں. یہ بڑی اچھی مثال ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں چھپے اور بہت سارے معاملات ہیں اور باتیں ہیں. یہ جو معاشی مسائل اور تنگی کی آج کل بات ہو رہی ہے ہر جگہ ہر فورم کے اوپر, اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور یہ کہ بڑے پیمانے پر کام کس طرح کیا جا سکتا ہے. یقیناً ایک NGO یا محض ایک ادارہ یا کوئی انفرادی شخص اس کے لیے کام نہیں کر سکتا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں, کیا حکومتی سطح پر یہ پالیسیز نہیں بنائی جا سکتی؟ کیا ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں؟ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی, بریک کے بعد سلسلہ جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی. محمد اخلاق احمد صاحب تشریف فرمائیں. فاؤنڈیشن گیئر کے نام سے ٹرسٹ جو ہے وہ بنایا ہے اور لوگوں کو خود سے روزگار کیسے کمانا ہے اس کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور ہر طبقے کے لوگ ہیں, اس میں کم مہارت یافتہ جو طبقہ ہے اس کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے. اور اپنی کوششوں اور کاوشوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ تجربات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. میں اخلاق صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے. کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا اب یہ ایک سوسائٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے. یہ جو طبقہ ہے, اچھا اب ایک تو ان کو, اچھا پھر کیا ہوا الحمدللہ, یہ جب ہمیں ایک بیسٹ پریکٹس مل گئی, کچھ ایگزامپل مل گیا, سیٹ ہو گیا, تو اس ایگزامپل کو نا پھر ہم نے ایکسلریٹ کرنا شروع کیا. واہ جی واہ. اور پھر لوگ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کارواں بننا شروع ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ اچھا یہ 5 لوگ کامیاب ہو گئے ہیں تو اس محلے کے اور بھی جو ان کے ساتھی ہیں, مدرسے کے ساتھی ہیں, موٹیویشن ملی. ہاں موٹیویشن, انہوں نے کہا ہمیں بھی کرو. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو 2 سال لگے ہوں گے ہمیں جی. اینڈ 2 سے 3 سال میں نا وی فیسیلیٹیٹ سیلف امپلائمنٹ آف علماء. ماشاءاللہ. مدرسہ میں جو پڑھاتے ہیں, مسجدوں میں جو کنیکٹڈ ہیں, 4000 ماشاءاللہ انڈیویجولس, فیملیز. 5 سے بھی ملٹیپلائی کر لیں تو 20,000 لوگ ہو گئے. واہ جی واہ. 20,000 اس وقت. اچھا دوسری چیز کیا ہے, ہمارے جو ڈونر بیٹھے ہوئے نا بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں, بزنس رن کرتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ان کے پاس, تو وہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیتے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری سوشل انویسٹمنٹ کا نا ROI دکھا دو. بہت خوب. ROI بتاؤ مجھے. ROI کا کیا ہوتا ہے, ہم پھر انہوں نے ہمیں ایکسل شیٹ بھیجی پہلے جب ہم نے شروع کیا, زوم پہ میٹنگ کی, پورا میں سمجھایا. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ ایکسل شیٹ ہم
3 سال سے جیسے جیسے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے اندر میں ساری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ ان صاحب کی فنڈنگ کی، وہ صاحب کہاں کام کرتے ہیں، مولانا ہیں، مدرسے کے معلم ہیں، پیش امام ہیں، کیا ہے وہ، ٹھیک ہے جی، پھر ان کو کتنی فنڈنگ کی، ان کی ایگزسٹ آمدنی کتنی ہے، ہماری انٹرونشن سے ان کی آمدنی میں کتنا اضافہ ہوا، ٹھیک ہے جی، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کوئی پرابلم آ گیا ہے تو اس کو ریمارکس کا کالم ہے، اس میں ہم کیسے حل کیا ہم نے، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو مینشن یہ ٹوٹل لوپ کمپلیٹ کرتے ہیں. بہت خوب. ٹھیک ہے. پھر اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ جناب اس میں وہ مدرسے کے معلم کتنے ہیں، امام کتنے ہیں، مؤذن کتنے ہیں، اور بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ سارے کتنے ہیں. بہت خوب. ٹھیک ہے. تو اس کی پوری انالیٹیکل ویو جو ہے نا ہم خود بھی دیکھتے ہیں، ہمارے ٹرسٹیز بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور وہ ڈونر بھی دیکھتے ہیں. وہ ڈونر پھر سال میں ایک دفعہ اپنے بورڈ آف ٹرسٹیز میں پریزنٹ کرتے ہیں، وہ ان کا سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا ان کے لیے مانیٹرنگ کے جو لوگ ہیں، پھر وہ پاکستان بھی آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اونر بھی آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اونر ابھی آئے ہوئے تھے، وہ پھر وہ کہتے ہیں چلو موٹر سائیکل میں بیٹھ کے نا ہم فیلڈ میں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہینڈس آن لیڈرشپ تو یہ ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے پوری ٹائی سوٹ پہن کر صرف اے سی والے کمرے میں بیٹھنے سے تھوڑے ہوگی وہ. بالکل نہیں. تو وہ اچھا خیر، اب میں جو آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں امپورٹنٹ، جو کہ اس کا ایک اور شاخ نکال رہے ہیں ہمیں کسی نے موٹیویٹ انسپائر کیا، ٹھیک ہے نا، خاتون ہیں جو کوئٹہ میں کام کر رہی ہیں بلوچستان میں، اور ان سے میں ملا تو میں بڑا انسپائر ہوا. تو انہوں نے یہ ہاری کی ری ہیپ پہ کام شروع کیا ہوا ہے بلوچستان میں. بہت خوب. ہاریوں کی جو فلڈ آیا نا اس میں، اس کے بعد تو میں اسی طرف آ رہا تھا. تو وہ تو خیر وہ پھر میں نے ان کا ماڈل سمجھا. تو سمجھنے کے بعد جو اچھا ہم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ماڈل میں کیا ہے کہ انٹرپرینوریل جو نا اس کے اندر میں لنک آ جاتی ہے. ہم ایسے کام نہیں کرتے، ہم پھر اس کے سسٹینیبلٹی بھی کے اوپر بھی ہم کام کرتے ہیں کہ جو ہم شروع کر رہے ہیں نا اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو خیر اس کے بعد میں پھر بہت مختلف علاقوں میں گیا انٹیریئر سندھ میں، اور پورا لمبا دورہ کیا، اسٹارٹنگ وتھ کیا کہتے ہیں جیکب آباد، ساری جو ہے تھل اور پتہ نہیں بہت سارے علاقوں کے نام ہیں، عمر کوٹ اینڈ آل دیٹ، رائٹ، بدین. تو انہوں نے میں نے کہا یہ کھیت کیسے ملتا ہے، میں کھیتوں میں گیا، ہاریوں سے ملا، ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا چونکہ میں مارکیٹنگ کا آدمی ہوں تو میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ نا تو آپ کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اندھیرے کو جو تھوڑا سورج کی روشنی میں آنے کے لیے جو ہے نا پھر آپ جاؤ اور اس کو دیکھنا شروع کرو. ایسا ہی جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہی کام، حالانکہ مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کھیت ویت یہ سب کوئی تجربہ نہیں. پھر میں گیا، جا کے میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی، پھر میں نے کہا اچھا یہ اگر فرض کرے زمین کرائے پہ ملتی ہے، ہاں جی ملتی ہے، کتنا کرایہ ہوتا ہے، اتنا کرایہ ہوتا ہے، پھر اس میں بیج کتنے کا لگتا ہے، ہل کتنے کا لگتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، اچھا اس میں ٹیکنیکلی ہاں پانی وہاں ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو کہنا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ پانی کا فلو وہاں تک اس کا ایکسیس ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ تقریباً اگر آپ چاول لگائیں گے نا تو 50 سے 60 ہزار روپے کی ان پٹ کاسٹ ہے، انکلوڈنگ رینٹل آف دا لینڈ. کچھ بھی نہیں، وہ بھی شامل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں ہے نا. اچھا یہ ہمیں نہیں پتا تھا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. نہیں پتا ہوگا، یہ تو میرے لیے بھی ایسا ہے کہ وہاں بس اتنی سی. اور اگر آپ کاٹن کی لگا رہے ہیں نا تو اس کا جو ہے نا بہت ہوگا تو 70-75 ہزار روپے کا خرچ. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں سے ایلڈ کتنی ہوگی، پروڈکٹیوٹی کیا ہے. جی ایک طرف اخراجات ہو گئے، پروڈکٹیوٹی کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ڈر کے کہا کہ جی 70 من جو ہے نا چاول ہوگا اس میں. جی اچھا میں نے کہا پہلے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، ہم نہیں کہتے 100 من ہوگا، کیونکہ ایڈ دیکھیں گے نا آپ ٹیلی ویژن پہ ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. جی جی جی. وہ بیج والوں کے تو وہ کہتے ہیں 100 من گارنٹیڈ ہے. نہیں وہ تو ایک چلے میں کبھی اس سے ایک الگ پروگرام کر لوں گا، بتاتا ہوں وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اچھا چلیں. تو میں نے کہا اچھا چلو میں تو ابھی ایسے جا رہا ہوں ایک لے مین کے طور پر، آپ جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں نا، وہ ایکسپرٹ جو فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نا، لیٹس ٹیک اٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہ 70 من جو ہے نا، میں نے کہا اچھا جی گورنمنٹ کی پرائز کیا ہے جی 3000 روپے، 7 × 21 2,10,000 روپے کی آمدنی ہے. اس نے کہا اس کا جو بھوسا ہوتا ہے نا، اس کا جو ریزیڈول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھوسا بھی بکتا ہے تو وہ پتہ نہیں 400 روپے من بکتا ہے، اس سے بھی 20-25-30 ہزار روپے کی آمدنی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اچھا چلو 2,10,000 میں 30 میں ایڈ کر لیتا ہوں تو 2,40,000 روپے ان پٹ کاسٹ ہو گیا جناب 50,000 روپے. جی. تو اب اس میں سے میں مائنس کر دوں 1,90,000 بچ گئے. بالکل ٹھیک ہے. ہٹا دوں ان پٹ کاسٹ. اب میں نے یہ کہا کہ ہم علماء کرام کو جو ہے نا یہ کھیتی باڑی سکھاتے ہیں. کیا اچھی بات ہے، بہت خوب. رائٹ. تو ہم نے کہا کہ ایسے علماء کرام تلاش کرو جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور فارغ ہیں، ٹائم ہی ٹائم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، فارغ ہے، وہ 2 گھنٹہ صبح پڑھا ہے، 2 گھنٹہ شام، بیچ میں ٹائم ہے ان کے پاس. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ سو کے ٹائم ضائع کر کے کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی، چلو ان کو کسی کام پہ لگاتے ہیں. لیٹس. تو انہوں نے میں جا کے نا بہت ساری مسجدوں میں علماء کرام کو میں نے جمع کیا انٹیریئر سندھ میں.
تو بالکل خاموشی، کوئی چہرے پہ وہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایز ایف کہ جی وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں آتا یہ کام، ہم تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا ہاں وہ تو مجھے پتا ہے آپ نہیں کر سکتے، میں نے بھی نہیں کیا زندگی میں کبھی، لیکن چلو لیٹس میک این ایفرٹ ٹوگیدر. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ اسٹرگل کرتے 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 100 ایکڑ زمینیں جو ہے نا ہم نے مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں میں لے لی. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ایک کالر ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ان کو شامل کر لیا جائے، وہ بھی ذرا شامل گفتگو ہونا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی نہیں میرے پاس آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم. جی بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی میں ہوا کراچی سے بات کر رہی ہوں. اچھا فرمائیے کیا پوچھیں گی؟ بس آپ کا پروگرام اچھا تھا تو ایسے میں نے کہا چلو. بہت شکریہ بہن، بڑی نوازش آپ کی، آپ نے پروگرام دیکھا. باتیں جو ہو رہی ہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے، بہت کیونکہ اچھی ہر بات. انسان کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں نا، تو صحیح آپ اچھا کر رہے ہو. بہت شکریہ بہت شکریہ، بڑی نوازش. دیکھتے رہیے پروگرام دیکھیں، بڑی اور کام کی باتیں ہیں ابھی آپ کو انشاءاللہ اس میں جو سننے کو ملیں گی. بہت شکریہ جی پروگرام دیکھنے کا. جی اچھا اب یہ اسٹوری کو میں ذرا مکمل کر لوں، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ہم نے 100 ایکڑ زمین جو ہے نا وہ مختلف علاقوں میں لے لی، بدین میں، پھر تھول میں، اور پتہ نہیں اور بھی جگہ ہیں بہت ساری. جی اب اس میں جو ہے نا ہم نے علماء کرام ڈھونڈا، ٹھیک ہے، اور علماء کرام ڈھونڈا اور ساتھ میں حاری کو تلاش کیا. بالکل ٹھیک ہے. حاری تو وہاں مل جاتے ہیں کیونکہ وہ تو ان کی زندگی رہنے والے وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں. یہ ان کے روزگار میں ڈسٹربنس آ گئی تھی فلڈ کی وجہ سے. جی تو ہم نے ہر علماء کرام کو میں نے کہا یو آر دا گارجین آف 1 ایکڑ آف لینڈ. بہت خوب. ٹھیک ہے. تو ہم نے فرض کر لیں کہ 100 ایکڑ زمینیں لی تو 50 ایکڑ جو ہے نا وہ مطلب نہیں 50 ایکڑ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ وہ 100 پھر ہم نے تلاش کیا علماء. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہر عالم کے پاس 1 ایکڑ زمین کی کسٹوڈین شپ. ٹھیک ہے. اور اس میں کام کرنے کے لیے حاری یا ان کے فیملی ممبرس. اچھا وہاں ہوتا ہے کہ ایک حاری اگر ہوتا ہے تو ان کے والد صاحب، ان کے بھائی، ان کے بیگمات، ان کے بچے سب کام کرتے ہیں، تو وہ بھی نمبر سمجھ ایکویٹ ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، برابر ہی ہو جاتی ہے. تو اگر یہ فرض کریں تو اگر ادھر 100 وہ ہیں تو 100 حاریز ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اور ہم نے کہا کہ جو اس سے آمدنی ہوگی رائٹ وہ کاسٹ ایڈجسٹ کرنے کے بعد بالکل ٹھیک 50-50 ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ٹھیک ہے. آدھا جو ہے وہ علماء کرام کے اور آدھا اس کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. 2 لاکھ روپے اگر رفلی آپ رکھ لیں اور 5 سے 6 مہینے کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے یہ انٹرونشن ہوتی ہے. جی ٹوٹل اس میں تیار ہو جاتی ہے. بالکل فصل تیار ہو گئی، بک جاتی ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا تقریباً 20,000 روپے مہینہ جو ہے نا، اگر 1 لاکھ روپے آپ دیں وہ عالم صاحب کو اور 1 لاکھ، تو حاری تو اس کے اندر ٹیکنیکل کام کریں گے. اب لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ عالم صاحب کیا کریں گے؟ میں نے بولا وہ جائیں گے، کھیت کو دیکھیں گے. ابھی فی الحال تو یہ کریں گے، ان سے ان کی لرننگ ہوگی، شوق پیدا ہوگا. اور ساتھ میں جب وہ بیج لینے کے لیے جائیں گے تو وہ تو پڑھے لکھے ہیں نا، 8 سال کی تعلیم حاصل کی انہوں نے، ظاہر ہے. تو وہ جا کے دیکھیں، کامن سینس یوز کر کے کہیں گے. اب میں نے ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ جا کے کمپیریزن شیٹ بنا کے مجھے بھیجو کہ بدین میں یا مختلف جگہوں پہ کہ کون سے بیج کی اکارڈنگ ٹو دا پاسٹ ایکسپیرینس آف دا ہاری اینڈ ان دیٹ ایریا مور ایکسپیرینس پیپل، رائٹ، کیا پروڈکٹیوٹی رہی ہے اور کاسٹ کمپیریزن کر کے بھیجو. بہت اچھی بات ہے. تو وہ کچھ نہ کچھ اتنا تو اردو میں لکھنا تو آتا ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک طرح کا سمجھ لیں کہ یہ اب ہم نئی ڈائریکشن لی ہے ٹو برنگ ان علماء کرام انٹو دی مین اسٹریم آف بہت اچھی بات دی اکنامک کنٹریبیوشن، رائٹ. ٹھیک ہے. یہ ہے نا پاکستان کے 70% بڑا ہیومن کیپٹل ہے مدرسوں کے اندر پڑھا ہے دوسری جگہ پر. اب اگر ان کو نہیں یوٹیلائز کریں گے، اب کتنی مساجد ہیں، اگر ایک جگہ رکھ بھی دیں گے سب کو تب بھی پوری نہیں ہوگی. آپ نے ان کا نام سنا ہو؟ ناصر شاہ بخاری. جی بہت بڑا نام ہے. ہمارے کلاس فیلو تھے کامرس کالج میں. جی ان کی میں نے کوئی 2-4 ویڈیو دیکھی نا، تو اس سے بھی بڑا انہوں نے کہا چائنا میں جو ہے نا آرمی کو لگا دیا انہوں نے ایگریکلچر میں. جی. تو انہوں نے کہا جی ایگرو کو نا ایگریکلچر وہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ایگرو انجینئرنگ. اور جی واقعتاً ہے. اب یہ تو خیر ہمارا وہ نہیں ہے، لیکن میں کبھی اس کے اوپر ایک اور وہ کر سکتا ہوں جس میں بتاؤں. ایگرو انجینئرنگ پہ انہوں نے 1-2 ویڈیو بنا کے بھی چلائی ہوئی ہے اور انہوں نے پوری بڑی ریسرچ کی انہوں نے. تو میں نے کہا چلو پاکستان آرمی کو میرے دسترس میں تو نہیں ہے کہ میں ایگریکلچر میں لگا پاؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ علماء کرام کی اتنی بڑی فورس ہے، بہت بڑی. ہاں جی. اچھا پھر پڑھے لکھے بھی ہیں. اب میں نیکسٹ فیز میں ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں اس کی ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ پہ اگر میں جاؤں گا تو چیزیں مجھے خطرہ ہے کہ بیک فائر ہو جائیں گے. دیر ول بی ٹو مچ آن دی شولڈر آف دا پیپل انوالوڈ ان اٹ، رائٹ.
بٹ نیکسٹ فیز میں بھی نیکسٹ جب 6 month میں لوں گا تو آئی ول کنیکٹ مائی سیلف وتھ ایگریکلچر یونیورسٹیز بہت اچھی بات ہے. اینڈ دی ٹیکنالوجیکل بینچ مارک وچ ہیز بین کریٹڈ مے بی آؤٹ سائڈ پاکستان. اور یہ اس لیے بڑا ہیلتھی سائن ہے. دیکھیں اب ہمارے یہاں آگے چل کے ابھی تو ہمارے یہاں کیونکہ یہ معاملات اور موضوعات ڈسکس نہیں ہو رہا ہے, لیکن یقین کیجیے اب سے تھوڑے عرصے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. پوری دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے. پاکستان ایک زرعی ملک سمجھا جاتا تھا, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے دور کیا گیا اور بدقسمتی سے جو تعلیمی ادارے ہیں اس کو اس کے بارے میں نہیں پڑھایا گیا. اور دوسرا یہ کچھ ہماری اپنی غلطیاں خامیاں ہیں. مجھے یاد ہے یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر جب ٹریکٹر سے متعلق اور کھیتی باڑی سے متعلق جب وہ لیسنز دیے جا رہے ہوتے تھے تو یہاں پر لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے, جبکہ آج وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اس وقت ضرورت تھی. اگر وہ بیسک نالج جو ہمارے پاس بھی تھی زراعت کے حوالے سے وہ ہم نے وہیں سے حاصل کی, اور اگر وہ اسپریڈ اس کا بڑھ جاتا تو آپ کا یہ جو فوڈ کرائسس ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بلینز اور بلین ڈالر خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. جو بیسک کموڈیٹیز ہیں وہ آپ کو باہر سے منگوانی پڑے گی. طویل بحث ہے, میں اس کی طرف نہیں جاتا اس وقت. بڑا ٹچنگ اسٹوری ہے, اور پاکستان کے لیے ہماری جو سیاسی معاملات سے جب ہم باہر آ جائیں گے تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ یہی سب سے بڑا پرابلم ہمارے لیے بنتا جا رہا ہے. ایریگیشن کا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ ہے, پانی کی صحیح ترسیل کیسے کی جائے اس کے اوپر ابھی بات نہیں ہو رہی جو کہ ہونی چاہیے. اچھا جی, اب یہ تو ایک طبقہ ہو گیا جس کے اوپر آپ نے کام کیا. اب میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ اب تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں, بچوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس حوالے سے آج کل زیادہ شفٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف ہو گیا, اس میں بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اوپر ہو گیا. جیسے بھی آپ نے اس کی انجینئرنگ کی بات کی ہے, پر ایکر ییلڈ کیسے بڑھائی جائے, جہاں سے آپ مثال کے طور پہ 7 ٹن آپ پیدا کر رہے ہیں وہاں سے 14 ٹن اسی جگہ پہ رہتے ہوئے کیسے کریں, کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کیسے کام کریں, وہ ریسرچ سائڈ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. چلیں آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اور خاص طور پہ اب بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں مختلف اداروں کے اندر جن کے پاس بیسک نالج نہیں ہے, وہ پریکٹیکلی کام نہیں کیا اس لیے نہیں بتایا جا رہا. کیا ایسے بھی اسٹوڈنٹس یا لوگ ہیں جن کے اوپر کام کرنے کا موقع ملا؟ اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں جی. دیکھیں اس میں یہ جو ہماری اپنی جو ٹیم ہے بینیفیشریز کی, جی, تو یہ سارے غریب پارکر سے کال ہے, ایک کالر تھر پارکر سے ہیں, یہ بھی بڑا زبردست ایریا ہے تھر پارکر, جی اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. کالر وہاں سے ہم کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال تھا اخلاق احمد صاحب. اچھا, میرے پاس یہاں پر کیونکہ آواز نہیں آ رہی, فلور شاید ادھر سے آ رہی ہے, تو آپ ان کی جو کوشچن ہے وہ نوٹ کر لیں, پھر مجھے بتا دیں. وقت میرے پاس تھوڑا سا کم رہ گیا اس وجہ سے, ابھی آواز کا مسئلہ حل کروں گا تو بات پوری نہیں ہو پائے گی. جی اخلاق صاحب. اچھا ہاں, ایجوکیشن پہ جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن اچھا یہ جو ایگریکلچر جی پارٹ تھا نا, ایگریکلچر کی تو بہت ساری یونیورسٹیز کھلی ہوئی پاکستان میں. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر وہاں کی جو فیکلٹی ہیں یا ایک جنرل جو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے, یہ ایک جملہ میں جو اسٹوڈنٹ سے کنیکٹڈ یہ ہے, تو وہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ نوکریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جی, فرٹیلائزر کی کمپنی نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایگرو انجینئرنگ پہ انٹرونشن کرنے کے لیے ہم تیار نہیں کر رہے ہیں بچوں کو. بالکل ایسا ہی. تو جب ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے ملک کا, لیکن ہر اسٹیک ہولڈر نے اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے نا. چاہے وہ اگر یونیورسٹی ہے تو اس کو یونیورسٹی کا ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ان بچوں کو, کس مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں ان بچوں کو. ٹھیک ہے. تو اگر اس بچوں کو اس مقصد سے تیار کر رہے ہیں کہ وہ تو ایگریکلچر کی فیلڈ میں کبھی جا کے سوچتا ہی نہیں کہ مجھے وہاں کچھ کرنا ہے. نہیں, ہمارے یہاں تو بچے تیار ہو رہے ہیں, جرمنی جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, وہ بھی ہے, انگلینڈ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یہ ہم کر رہے ہیں اپنے انجینئرز کے ساتھ. اب دوسری طرف آئیے. وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا اخلاق بھائی, میں چاہوں گا اس کو سم اپ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے. یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں چاہوں گا. اچھا بس میں آپ سے سم اپ کرنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں میں اس کے نئے فیوچر چیلنجز پہ بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا, ایک منٹ کے لیے بس. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا, اب ہمارے ذہن میں اس کا 2 اینگل سے نا فیوچر چیلنج ہے کہ یہ جو ہم کاروبار لوگوں کو کرا رہے ہیں اس کو سسٹینیبل بزنس ماڈل میں کیسے کنورٹ بزنس ہے. یہ سب سے پہلا سوال ذہن میں آتا ہے. ہاں, کیونکہ اگر جیسے فرض کریں کہ میں 18,000 لوگوں کو یہ کام کروا دوں اور وہ جو نا پہلے ہم جو سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں, وہ کام چھوڑ دیں, پھر وہ 0 لیول پہ آ جائیں,
تو پھر سب چیز ختم ہو. ہم سب گنتے رہ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ, لیگنگ انڈیکیٹر کے طور پر کہ دس از واٹ وی ڈیڈ, اتنے بلین کا ہم نے وہ کریٹ کیا. لیکن جب ان کی پریکٹیکلی دیکھی جائے تو پتہ چلا کہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے. تو میں اس کے اوپر میں یہ کام کر رہا ہوں, اور اس پہ صرف ایک لیڈ میں آپ کو دیتا ہوں, پھر اس پہ مزید کبھی بات کریں گے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہم انٹرسٹ میں ایگریکلچر میں انٹر ہوئے ہیں, ہم وہ فصلیں جب ہو جائیں رائٹ, ان کی ساری پروڈیوس جو ہے نا اس کو منگا کے نا ہم یہاں پر لوگوں کے نا 100 راشن سینٹر, 200 راشن سینٹر, کیا اچھی بات ہے, جس میں آٹا, چاول اور دالیں, یہ 3 چیزیں کوالٹی کی اور سستی کوالٹی, کاسٹ ٹو کاسٹ. بالکل ٹھیک ہے, کوالٹی. تو یہ غریب لوگوں کے لیے, اور یہ لوگوں کا کاروبار بھی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر یہ اس کو اسٹرکچر کر دیتے ہیں, دس از جسٹ ون تھنگ بالکل ٹھیک ہے, آئی ایم تھنکنگ آف. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر یہ اس طرح سے اگر ہونا شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ تو لوگوں کا ایک سسٹینیبل کاروبار ہو سکتا ہے, اور بالکل پریکٹیکل ہے. تھوڑا سا اس وقت انریلسٹک معلوم ہوتا ہے, لیکن یہ جب ٹائم آئے گا تو یہ چیز بالکل ثابت ہو جائے گی. بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. جناب اخلاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, چیئرمین گیئر ٹرسٹ کے, اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.